السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، محبوب علیہ السلام کی ایک ادا، آپ کی سیرت طیبہ کا ایک سنہری باب، اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے نصیحت اور تربیت کا ایک انداز، جسے ہم گزشتہ ملاقاتوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ جمعے کے دن منبر پر سورہ قاف جو کہ 26ویں پارے میں ہے اس کو بیان کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے، آپ کے شاگردوں نے، صوفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر کے کتاب و سنت کو پڑھنے اور سیکھنے والے طلبہ ہیں، آپ سے یہ جمعے میں بارہا بیان کرتے ہوئے سن کر کے یاد کی تھی۔ اس سورت کی اہمیت ملک پاکستان، ملک عزیز، اس کے موجودہ حالات، عالمی طاقتیں، مسلمانوں کا کردار، یہ وہ صورت ہے جو سدا بہار ہے، اور انسان کی برین واشنگ، ذہنی تربیت، رب سے وفا، اللہ کے رسولوں کی حیات اور اپنی مٹی سے پیار کا سلیقہ، قوم اور ملت کے لیے ایک جوش اور جذبہ، احتساب کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر، یہ سب اس صورت کے اندر موجود ہے۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 36 کے اندر ایک ایسی حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ جو تا قیامت ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، عبرت کا نشان بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک بات اچھی طرح سن لیجئے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تم سے پہلے کتنی بڑی بڑی قومیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے گناہ، ان کے جرم، ان کی وجہ سے جب ہم نے ان کو زمین سے مٹانے کا فیصلہ کیا، ہم اشد منہم بطشا، آج تمہاری پکڑ اور جکڑ، تمہارے سارے وسائل، طاقت، قوت، فوج، سپاہ، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں تھیں جو پہلے گزری ہیں۔ حضرات، آج ٹیکنالوجی کے دور میں فضاؤں میں اپنے قبضے جمانے کے بعد، ہواؤں میں اپنی قوت کا اظہار اور مظاہرے کے بعد، گلیکسیز اور کہکشاؤں میں
ڈیرے بسانے اور وہاں پہ اپروچ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید پہلے لوگ بڑے کمزور تھے. آج بھی تاریخ شاہد ہے، ابھی تلک ہماری جتنی بھی سوچ اور اپروچ ہے وہ آ کے جواب دے جاتی ہے اکیلے احرام مصر کے سامنے. ہماری ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی، جتنے نئے سے نئے آرکیٹیکچر آ رہے ہیں اور سمجھ آتی ہے، دنیا کو پڑھا جاتا ہے، بلڈنگوں کو، فنون لطیفہ کو، عمارتوں کو دیکھنے کے بعد اس ایک چیز پہ عقل دنگ ہے کہ مشینری نظر نہیں آ رہی، لیکن اس قدر بلند و بالا جگہوں پہ ٹنوں من پتھر اوپر چڑھ کے جیومیٹریکلی، نہ کوئی اینگل، نہ کوئی زاویہ، نہ کوئی ٹیڑھا پن، کس قدر مہارت سے لگا دیے گئے. بھوت تھے یا جن تھے؟ مشینری کیا تھی؟ کیا ان کی کنسٹرکشن کا انداز کیا تھا؟ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. اور سمود کی وہ وادیاں، وہ پہاڑوں کے اندر ان کا کٹاؤ اور ہواؤں کے زور توڑنے والے 360 اینگل سے ان کی ترتیب، ابھی ہم وہاں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. تو پھر قرآن سچ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اشد منہم بطشا، تمہاری پکڑ جکڑ پروچ اتنی مضبوط نہیں جتنی ان کی تھی. جب ہم نے ان کو مٹانے کا ارادہ کر لیا، فنکبوا فی البلاد، وہ اپنے شہروں میں یوں بھاگ رہے تھے اور اپنی ہی کالونیوں میں، بستیوں میں، کہ ان کو بھاگنے کے لیے کوئی سوراخ ہی مل جائے کہ اس میں سے سر دے کے اس کو توڑ کے نکل جائیں، کوئی نقب لگا کے، کہیں سے دیوار توڑ کے، کہیں سے بھاگیں اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں. فنکبوا فی البلاد، اور آوازیں اٹھ رہی تھی، حل من محیص، کہاں ہے ہماری سوشل سیکیورٹی، کہاں ہے ہماری حفاظتیں کرنے والے ادارے، حل من محیص، ہمارے باڈی گارڈز، گن مین، ہماری فوجیں، ہماری سپاہ، کوئی تو بچائے، ہے کوئی بچانے والا؟ اللہ بچانے والا ہے، لیکن جب اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو پھر جب اس کی سزا آتی ہے، پھر مالک الملک اس وقت نرمیاں نہیں برتے. حضرات چیز سامنے آ گئی. اس کے بعد مالک فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری، یہ دانائی کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، یہ عقل مندی کے حصول کی بات ہے، یہ تاریخی اور ہسٹری کے اندر درج بات ہے. ہم نے اسے تاریخ بنا دیا ہے. عبرت حاصل کرو لمن کان لہ قلب، اگر سینے میں دل رکھتے ہو تو. خالی سینے نہیں لیے پھر رہے تو پھر ذرا سوچو. او القى السمع وهو شہید، یا تمہارے کان سننے کے قابل ہیں تو ذرا پہلو کی باتیں سنو، ان کی شہرتیں سنو، بغاوتیں، رب کی نافرمانیاں بھی سنو، اور پھر جا کر کے دنیا میں وہو شہید، ذرا جا کے گواہی تو دیکھو، خود گواہ بن جاؤ کہ ان کے علاقے آج کوئی وہاں جا کر کے ان کا نام لینے والا بھی ہے. مالک الملک نے کہا ہے کذبت قبلہم، ان مکہ والوں کو بھی کہہ دو، مدینہ کے یہودی ہیں بول دو، کوئی بھی نن مسلم کافر جو ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا، ان سب کو بولو اپنے وسائل بھی دیکھو، مسائل بھی دیکھو، طاقت بھی دیکھو، قوت بھی دیکھو، اپنا خاندان، برادری، قبیلہ، یہ سب چیزیں نوٹ کرو، لیکن پھر یاد رکھو تم سے پہلے قوم نوح یہ کام کر چکی ہے. نوح علیہ السلام کے خلاف بغاوت آئی، انہوں نے سرکشی اور طغیانی دکھائی، اور ہم نے سیم چیز سے علاج کیا. اللہ تعالیٰ علاج اسی چیز سے کرتے ہیں. پانی کا علاج پانی سے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. پوری جنگل میں آگ نہ لگتی اگر جنگل ہی کی لکڑی مثالے سے مل کے جنگل سے بغاوت کر کے ماچس کی تیلی نہ بنتی. وہ ایک اتنی سی اندر سے ملی ہوئی ملاقات جو جنگل سے نکل کے آ کے مثالے اور بارود سے ملی، پورے جنگل کو جلا کے اس نے رکھوا دیا ہے. تو حضرات ہمارے لیے بھی کچھ نصیحت ہے کہ اپنوں سے بغاوت نہیں بنتی. حق تو یہ تھا، بنایا رب نے ہے، نوح علیہ السلام کو بھیجا رب نے ہے. رب کے تھے تو رب کی مان کے نوح علیہ السلام کی نمائندگی کو قبول کرتے. لیکن جب یہ ادھر سے ہٹ کے ادھر ملے
بیٹا بھی ملا، بیوی بھی ملی. پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا سامنے کون آتا ہے، سر میں پانی کچھ زیادہ آ گیا تھا طغیانی. اللہ نے پانی سے علاج کیا. علاج بالمثل کہتے ہیں اس کو. جس طرح کی بیماری ہے اسی چیز سے اس کا علاج کیا جائے گا. پھر جب رب نے ان کے پانیوں سے اوپر پانی چڑھایا، آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹے میں کس قدر پانی آ چکا تھا طغیانی کا. باپ کہہ رہا ہے نبی ہو کے، بیٹا آج بچانے والی کوئی چیز نہیں، آجا یہ کشتی تیار ہے، وہی بچے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سوار ہوگا. بزرگوں کو ذرا بٹھا دو. اللہ اکبر. احباب ذی وقار، میں اور آپ آج دنیا کی طغیانیاں اور سرکشیاں دیکھ رہے ہیں. ناز بڑے ہیں، نخرے بڑے ہیں، مان تران بڑے ہیں، طاقت پہ قوت پہ آج بڑا تکبر اور گھمنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا علاج کیا؟ پانی کتنا چڑھا ہوا تھا بیٹے کے سر میں. باپ بلا رہا ہے نبی ہو کے، وقت کا پیمبر ہو کے علیہ السلام، اور بیٹے کی اکڑ دیکھیں، کہہ رہا ہے یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو کتنا اونچا ہے، پانی کہاں تک چڑھے گا؟ کتنے دن بارش ہولے گی؟ میں تو اس پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. اللہ اکبر. رب نے جب پانی چڑھاتے 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 چوٹی سے ٹکرا کے پاؤں ٹکنے گھٹنے اور پھر آیا نا درمیان تلک، پھر بھی نوح علیہ السلام آوازیں دیتے رہے. شفقت پدری تھی، امت ہونے کی حیثیت سے بھی شفقت تھی، خون کا رشتہ بھی تھا. بلاتے رہے، نہیں سمجھے. جب پانی آیا نا یہاں پر، اس وقت جا کر کے احساس ہوا کہ کیا ہوتا ہے. کتنی قوم تھی اس وقت، پوری دنیا میں سے رب نے صرف وہ بچائے تھے جنہوں نے رب کو رب مانا تھا، جنہوں نے وقت کے رسول کی علیہ السلام قدر کی تھی. جو قومیں اپنے نبی کی عزت اور قدر اقوال بھول جاتی ہیں، میرا رب ان کو پھر انہی چیزوں سے مرواتا ہے جن کی بنیاد پر انہوں نے رب اور اس کے رسول سے بے وفائی کی ہوتی ہے. یہ رب کا اصول رہا ہے. قوم نوح ختم ہو گئی. وہ اصحاب الرس، دنیا میں ایک وقت ایسی سٹیٹ تھی جن کا غلبہ تھا، اعلان تھا جو بھی شخص کلمہ پڑھے گا، جو بھی شخص کلمہ پڑھے گا، کیا کیا جائے گا؟ نہریں کھودی ہوتی، کھالیاں بنائی ہوتی، نالے، ان کے اندر آگ کے انگارے بھرے ہوتے، فریش انگارے، اور کلمہ پڑھنے والے کو لا کے اس کے اوپر رکھ کے بروسٹ کر دیا جاتا تھا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. دنیا چاروں طرف آ کے تماشا دیکھتی تھی، وہ دیکھو کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا. یہ اصحاب الرس تھے. اللہ رب العزت نے ان کی جلائی ہوئی آگ کے اندر جب ان کو جلایا اور مارا، کہا لوگوں اپنی طغیانی، اپنی سرکشیں، اپنے اوزار، اپنے ہتھیار، اپنے اسلحے اور اپنے بارود جو میرے ہی ملک اور میرے خطے اور میری زمین اور میری دھرتی اور میری دی ہوئی نعمتوں میں میرے ہی ماننے والوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، یاد رکھیے ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو پھر ان کے ساتھ جائیے. اصحاب الرس کی کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے. ایک طالب علم ہونے کے ناطے یا استاذ ہونے کے ناطے یا ایک دیدہ عبرت رکھتے ہوئے یا دل کی نگاہوں کو کبھی کھولتے ہوئے ایک سین پڑھیے صرف. اس کی ایک مثال آپ نے شیخو پورا کے علاقے چک مصرا میں کوئی 10-11 سال پہلے، ہم بھولے نہیں ابھی، جب اللہ نے، اللہ اکبر، اعصار فیہ نار، ہوا کا بگولا بنایا جس میں آگ تھی. 70 کے قریب گھر اس ہوا نے اٹھا لیے اور آگ نے جو کچھ اندر تھا جلا کے راکھ بنا کے نیچے پھینکا. اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. دنیا اپنے وسائل پہ اعتماد کر کے لڑتی ہے اور اللہ کو پتا ہے
دنیا بھول جاتی ہے لیکن رب نہیں بھولے. اللہ کے لشکر کون کب کس طرح حرکت میں آئیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جس چیز سے دوسروں کو مارنے نکلے تھے اسی چیز سے رب انہی کو موت کا شکار کروا دیتا ہے. یہ رب کا اصول رہا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَثَمُودَ، قوم سمود کو دیکھو، یہ قوم عاد کے بعد آنے والی دنیا کی وہ واحد سپر پاور ہے جو ہواؤں سے لڑی تھی. اللہ نے جب قوم عاد کے قد بڑے لمبے تھے اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، میں ابھی پچھلے دنوں کھجوروں کے علاقے میں تھا، آپ بھی کبھی وزٹ کریں، ہمارے ہاں تو کھجوریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پھل لگ جاتا ہے. 100 فٹ سے بھی اوپر، 200 250 فٹ لمبے تنے. مالک فرماتے ہیں جب ہم نے ان کے اوپر ایک ہفتہ ہوا کا عذاب چلایا، کیوں؟ ان کی ہوائیں اکھڑ گئی تھی. وہ بڑی اونچی ہواؤں میں اڑتے تھے. وہ کہتے تھے ہم سے کوئی ہے، ہمارا قد دیکھو ہم کتنی بلندی پہ ہیں، ہمارے سامنے تو کوئی ہے. یوں پکڑتے تھے اور گھما کے گردنیں دبا کے وہ کر دیتے تھے اور کہتے تھے ہم میں طاقت بڑی ہے، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا. اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہے. مالک نے جب ہوا چلائی ایک دوسرے سے ٹکراتے، سر کا پٹاخہ بجتا اور درمیان میں سے کمر کا کڑا توڑ کے اونگے منہ زمین پہ گرا دیا جاتا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ فرماتے یوں ہوتا تھا جیسے بہت لمبی کھجور کے تنے کو درمیان سے کاٹ یا توڑ دیا جائے اور وہ اونگے منہ آ کے گرتا ہے. یہ کنڈیشن تھی قوم عاد کی اور ہم نے انہیں اس طریقے سے مارا ہے. قوم سمود نے جب یہ تاریخ پڑھی تو عبرت حاصل کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے اکڑ گئے، کہنے لگے تجھے نہیں ماننے والا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے پوری دنیا میں سے وہ خطہ ڈھونڈا جس سے مضبوط پتھر کسی جگہ نہیں ہے، اور وہ پورے کی پوری پہاڑی، ایک آدھی نہیں پہاڑی سلسلہ اپنی قوم کو لے کے سال ہا سال لگا کے ایک بھی مسالہ اضافی بیچ میں نہیں ڈالا. جو کچھ بنایا ہے اسی کی کاٹ چھانٹ کر کے تراش خراش کر کے پہاڑوں کو چھینیوں سے اور ہتھوڑوں سے لے کے بنانے والے اور بناتے ہوئے کیا سوچا؟ ایسا کمال کا بنایا کہ ہوا جدھر سے جتنی مرضی سپیڈ پہ آئے آ کے اپنا پریشر توڑ دے. وہاں ہوا کا پریشر پہلے ہی کم ہے، لیکن پھر جہاں اندر بنایا، آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹونٹیاں آتی ہیں، پانی جو پہلی عام سادی ٹونٹیاں تھی اس کے اندر پانی چھینٹے گراتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جالی پہ جالی پہ جالی پہ جالی، ان کے اینگلز بدل بدل کے. ہمارے پاس جب پانی آتا ہے تو اپنی طاقت قوت بھول جاتا ہے، اوپر سے جتنی مرضی پریشر سے آ رہا ہو، نیچے یوں آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے شاید یہیں سے کوئی ہلکا سا بڑے لاڈ پیار سے نکل رہا ہے. یوں ہواؤں کے پریشر توڑے تھے اس قوم نے، لیکن بھول گئے کہ ہواؤں کا پریشر تو ٹوٹ رہا ہے، یہاں اور کیا بنے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے زوردار چیخ اور آواز ان کے گھروں میں ڈالی اور وہ کروڑ گنا پہلے سے بڑھ کے تیز ہو گئی، اور اس آواز کی وجہ سے ان کے کانوں میں پڑی، ان کے دل، ان کے کلیجے اس آواز کے خوف سے پگھلے اور پگھل کے ان کی آنتوں کے رستے سے نکل کے مقدوں سے نکل کے زمین پہ جب گرے. خوف اور دہشت اور پریشر کا عالم یہ تھا کہ پریس کر کے جیسے بہت بڑی چیز کو ڈائی میں معمولی سا نہیں کر دیا جاتا، یوں ان کی کیفیت تھی گویا کہ وہاں چھوٹا سا کوئی مکھی بیٹھ کے دھبا لگا گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اڑ گئی. یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، ان سے ملنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، آج ان کا نام بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے. اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں وعاد. عاد کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، یہ ہواؤں سے اڑائے گئے. وفرعون، فرعون قوم نوح کی طرح اس کے دماغ میں بھی پانی کچھ زیادہ ہی تھا. بڑا ویلفیئر، اس نے جتنا کام کیا ہے نا مصر میں، شاید ہی مصر کی تاریخ میں پھر کسی نے کام کیا ہو. ویسے تو فرعونہ 30 سے زیادہ تھے، لیکن اس فرعون کا ذکر جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آیا ہے، ویلفیئر کے کام اس قدر کیے تھے، نہریں چلا چلا، دریا بہا بہا،
زراعت کو اور کھیتی باڑی کو، کاشتکاری کو، منڈیوں کو، بازاروں کو، عوام کو خوشحالی دے رکھی تھی صرف جو اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتے تھے، قبطی، ان کا خون پیتا تھا، اپنوں کے لیے بڑا مہربان تھا۔ یہ مت بھولیں کہ اس کا مثبت کردار بھی ہے۔ شریعت نے ہمیں ایک طرف جو اس کی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ وہ پہلو دکھاتے ہیں جس پہلو میں وہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، اور پتہ ہے قبطیوں کو حقیر سمجھ کے نسل کشی پہ اترا اور کہنے لگا ان کے بچے مار دو، عورتیں اپنے پاس لے آؤ، ان کی عورتوں میں اپنے نطفے رکھ کے اپنے بچے اور اپنی نسل پیدا کرو، جب یہ مسلمان اور کلمہ گو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے تو ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کمال کی چوٹ لگائی تھی، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اس نے آج دشمن کے لائے ہوئے تعلیمی نصاب جو میرے ملک میں ڈالا گیا اور ڈالا جا رہا ہے اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے والدین سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کراچی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جتنی مرضی ہم دنیا دار ہو جائیں، لیکن آخر یہ کسی کو گوارا نہیں کہ جوان بیٹی پڑھنے جائے اور اس کے سامنے مرد کے پورے اعضائے تناسل بنا کے اسے کہا جائے کہ اس کو پڑھو، اور پڑھانے والی ٹیچر پڑھائے، میل پڑھائے آ کے، اور اس کے اندر جو ہے نشو و نما پانے والے آنے والی تبدیلیاں نہ کسی باپ کو گوارا ہے نہ کسی ماں کو بھی گوارا ہے۔ اسلام نے حیا کے پردے میں رہ کے نسل بڑھانے کے طریقے سکھائے تھے، مگر الفاظ میں بھی پردہ تھا، گفتار میں بھی حیا تھی، مگر دشمن اب خود ننگا ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہے ننگا کرے۔ میں نے پچھلی ملاقات میں کہا تھا دنیا میں سب سے پہلی سزا گناہوں کی یہ دی گئی ہے کہ اللہ بے لباس کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو جنت میں اس پھل کھانے کی پاداش میں کپڑے اتارے گئے، آج میرا اور آپ کا لباس اتر گیا، ہم بے حیائی کی آخری حدوں تک پہنچ گئے۔ افسوس یہ تھا کہ کل کو کوئی مرضی کا لے کے گھر میں رکھ لیتا تھا اور بات تھی، اب بطور نصاب اور سلیبس ایک ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھایا جانے والا ہے۔ ماں باپ ان پڑھ ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، انگلش میڈیم ہو کے ہم خوش ہو گئے، ہم نے اپنا سٹیٹس اور برانڈ بنایا ہے کہ میرے بچے انگلش پڑھتے ہیں۔ بھائیو، لینگویج، دنیا کی ہر لینگویج اپنی ایک ویلیو رکھتی ہے، لیکن اس کو پوچھ کر کے، رب اور رسول کو بھلا کر کے، قومی اساسوں کو مٹا کر کے، اور اپنی قومیت اور سوچ اور فرق اور امتیاز ختم کر کے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مرد مل کے کہیں جی کیا حرج ہے، ہم بھی عورتیں بن جاتے ہیں، امن پسند ہوتی ہیں، تو پھر بھائیو یوں معاشرے نہیں چلتے۔ جو امتیاز رب نے رکھا ہے وہ امتیاز رہنا چاہیے، اور فرعون نے یہ کام کیا تھا۔ یذبحون ابناءکم، کرتے تھے، کاٹتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، نسل کشی پہ آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹایا کیسے ہے؟ لمبی چوڑی داستان ایک سائیڈ پہ چھوڑیں۔ جب اسے کوئی کہتا نا کہ کلمہ پڑھ اللہ کو مان موسیٰ علیہ السلام، تو پتہ ہے جواب میں کیا کہتا تھا؟ وما رب العالمین۔ یہ جو باتیں کرتے رہتے ہو اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، یہ کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ کھیتیاں میں نے دی، زمینیں میں نے دی، کاشتکاری کی سہولتیں میں نے دی، کھانے میں نے دیے، لباس میں نے دیے، تمہیں ہر طرح کے غلے میں نے دیے، سٹورز میں نے دیے، پھل اور باغات، یہ اتنی سہولتیں، اور تم نام لیتے ہو کسی اور کا، انا ربکم الاعلی۔ جب دماغ میں پانی بڑھتا ہے نا تو پھر کوئی کسی کی سنتا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک غوطے میں لا کر کے جس طریقے سے اس کو اور اس کی قوم کو لا کے لپیٹ میں لپیٹا ہے نا، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بلاتی ہیں موجے کے دریا میں اترو، وہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ یہ نشان عبرت ہے۔ اسلام، مسلمان، رب کا وفادار، کلمہ گو، کسی بھی دور میں اس کو بخشا نہیں گیا، لیکن میرے رب نے پھر انہیں نہیں بخشا ہے جنہوں نے ان کو نہیں بخشا ہے۔ ہاں، غداروں کے لیے جگہ کہیں بھی نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والا،
کل ہو یا آج ہو، وہ کسی بھی شیپ میں، کسی بھی روپ میں، کسی بھی رنگ میں، کسی سیاست کے نقطہ نظر سے کسی بھی انداز میں آئے، یہاں بھی اس کی تباہی اور بربادی ہے، اور آگے بھی اس کی ذلت اور رسوائی میرے رب نے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اس لیے اپنی قوم، اپنی ملت اور کلمے کی بنیاد پہ بننے والی اس مٹی اور دھرتی، ملنے والا یہ خطہ، اس سے بے وفائی کا سوچ کر کے دیکھیے، پہلو نے جو کچھ ان کو ملا ہے وہ بھی سامنے رکھی ہے، جو آنے والوں کو ملنا ہے وہ بھی سامنے رکھی ہے۔ اللہ نے پھر مثال دی ہے، وَإِخْوَانُ لوط علیہ السلام کی قوم۔ حضرات، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، واللہ تعالی عالم، نبی کا کلمہ پڑھنے والا برے فعل کے ارتکاب کو کر ہی نہیں سکتا۔ میں جس نبی کو تصور میں اتنا پیار دیتا ہوں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں ایسا ہو سکتا ہوں؟ مجھے حالات میں میرے بچے، میرے نوجوان، میرے بیٹے، ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو مجھے یہ لگے کہ انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، اور اگر یہی حرکت میں کروں تو ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے میں مانتا ہوں، میرا اپنا ایک جو ہے زاویہ نگاہ ہے، بچوں کے ساتھ اس طرح کی ظلم اور زیادتیاں کرنے والے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے یہ کام شروع کر دیا اور بدنام کر رکھا ہے۔ میرا ماننا ہے نمازی کبھی چور نہیں ہوتا، ماننا ہے میرا، نمازی چور نہیں ہوتا۔ کچھ چور ہیں جو نمازیوں کے روپ میں مسجد میں آ گئے۔ پچھلے جمعے ہمارے بھائی محمود صاحب کی بائک یہاں سے اٹھی، جوتے اٹھائے جاتے ہیں، کیا خیال ہے کہ نمازی یہ لوگ کام کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ لوگ چہرے بنا کے، شکلیں بنا کے، روپ بنا کے، اپنا میک اپ وہ کر کے، اور اپنی ڈھال اور چال وہ والی، دیکھنے والا کہے کیا بلے بلے، بڑے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہے، لیکن میرا رب بھی الحمدللہ ٹارگٹ پہ ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لیکن اللہ کی پکڑ دنیا کی ساری تدبیروں کے اوپر سخت ہے۔ میں مانتا ہوں ان چیزوں کو، دنیا کے اندر برائیاں ہیں، لیکن برے لوگوں نے اچھے لوگوں کا روپ دھار کے بدنام کیا ہے، وگرنہ حقیقت میں ایسے تھا نہیں۔ وَإِخْوَانُ لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا بھی پانی سرکش، اتنے پتھر بن گئے تھے، اتنے پتھر بن گئے تھے، ان کے سامنے نبی رو پڑے تھے، رو پڑے تھے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان، خود وقت کے نبی کو ابھی علم نہیں کہ جو آئے ہیں کون ہیں، لڑکے سمجھ کے نبی نے میزبانی کا حق ادا کیا، قوم بھاگی پیچھے، یار اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ وقت کا نبی اپنی بیٹیاں سامنے پیش کر دے کہ میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو، ظالموں رک جاؤ، لیکن پتھر دل ایسے پیچھے کر کے نا نبی کو دھکے دے کے، معاذ اللہ، اس وقت لوط علیہ السلام نے بولا تھا کاش آج میرا بھی قبیلہ مضبوط ہوتا، پھر میں دیکھتا تم یہ حرکتیں کیسے کرتے۔ ان پتھر دل لوگوں کو جب دل پتھر ہو گئے، اللہ نے یوں زمین سے نیچے اٹھایا، اس خطے کو اٹھایا، پوری بستی اٹھائی، بلندیوں پہ لے جا کر کے میرے مالک نے اوپر سے الٹا کر کے نیچے زمین کی پرتوں میں لا کے جس طریقے سے سینڈوچ بنایا تھا، یوں آ کر کے پٹاخ کر کے دے کے بیچ میں، اوپر سے میرے مالک نے پتھروں کی بارش کی، اور یہ وہ پتھر دل، پتھر کا علاج پھر پتھر سے کیا تھا۔ بڑے سخت تھے، بڑے ظالم تھے، اور یہ سارے گناہ آج سرکشیاں لے کے، رب کے باغی بن کے، محبوب کے بے وفا بن کے، آج آپ نے یا مجھ میں کوئی ایسا عنصر یا مادہ پایا جا رہا ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں معافی کا موقع ضرور ہے، لیکن جب سرکشی حد سے بڑھ جائے تو پھر میرے رب کی سزا کس وقت کس رخ میں آئے۔ کل زمین کو زمین پہ پٹخایا تھا، آج میں حادثے دیکھتا ہوں، 120 کی رفتار میں ایک طرف سے گاڑی، دوسری سائڈ سے 130 کی رفتار میں گاڑی، ایک دوسرے کے اندر گھس کے آخر تلک صرف جو ہے چند لوہے کے حصے بچتے ہیں، انسانوں کے وجود کیسے ایک دوسرے میں داخل کر دیے پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ حادثے ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ،
شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی باکمال قوم تھی. جتنی تجارت ان کے دور میں ہوئی ہے شاید پہلے یا بعد میں نہ ہوئی ہو. اتنا کمایا اس دنیا نے پیسہ, اتنے بینک بیلنس, آج بینکوں کی سرزمین سوئٹزرلینڈ میں بھی شاید اتنا نہ ہو, پوری ورلڈ میں اتنا سرمایہ نہ ہو جتنا رب نے قوم شعیب کو دیا تھا. لیکن انہوں نے کمال مہارت دکھائی, اپنے باٹ, اپنے میزان, پیمانے, ناپ, ماپ, کیل سب بدل لیے تھے. اور وہ کام آج ہمارے اندر موجود ہے. کلمہ پڑھ کے ہیں, ہمارا میٹر گز میں بدل چکا ہے اور گز جھٹکے میں بدل چکا ہے. ہمارے ہاتھ میں صفائی آ گئی ہے. کاروبار کے اولے کے نام پہ ہمارے پاس بڑا کچھ ہے. ہمارا لیٹر گڈوی میں بدل چکا ہے, گڈوی کو چپ ڈالے ہوئے ہیں, ٹیڑھا کیا ہوا ہے, کچھ کم ہو جائے. ہمارے پیٹرول پمپ سے لے کے کسی چیز کے پیمانے میں, دین کا پیمانہ دیکھ لیں, پیور کوئی نہیں دے رہا, اور اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا. ملاوٹ کر کے دیا جا رہا ہے, بڑھا کر کے یا کم کر کے یا بالکل آلٹرنیٹ کر کے متبادل دیا جا رہا ہے. کیا مجال جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اترے ہوئے قرآن پہ ہمیں یقین ہو اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ ہمارا اعتماد ہو. یہ صرف بازاروں کے پیمانے نہیں بدلے, ہماری رشتہ داریوں کے پیمانے بدل گئے. میں جاؤں تو سب عزت کریں, وہ آئیں تو میں ذلیل کروں, ان کی بیٹی میرے گھر میں آئے تو میں نچا کے رکھوں, میری بیٹی ان کے گھر میں جائے تو پورے گھر کو مرید بنا لے. یہ پیمانے بدلے ہوئے ہم نے. اللہ نے سزا دی تھی اس قوم کو, اڑایا اور اٹھایا اور مٹایا تھا اس قوم کو. حضرات اللہ فرماتے ہیں وَقَوْمُ تُبَّا, جاؤ ملکہ سبا کی حکمرانی کو دیکھو. کچھ ایسے انداز اپنا لیے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا پوری قوم کو کہ سورج بھی جب گزرتا ہے تو وہ بھی نیچے کو آتا ہے, اور لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگ گئے تھے رب کو بلا کے. اللہ کی ہی دی ہوئی دھوپ, اللہ کی دی ہوئی انرجی, مالک کی دی ہوئی طاقت اس قوم نے. ہم تو آج جا کے سولر انرجی پہ گئے نا, قوم سبا اس وقت سولر انرجی کی باکمال صلاحیتوں سے واقف تھے. لیکن کہنے لگے جی ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ستارہ آ گیا ہے, ہم اس کو پوچھتے ہیں جو باقی سب کو ختم کر دیتا ہے. جب وہ آتا ہے نہ چاند رہے نہ ستارے رہے. ہم نے رب اکبر کو پکڑا ہوا, اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو تذکرہ کیا تھا اسی بنیاد پہ کیا تھا. آج ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ کے بڑے بڑے ستارے, چاند, سورج بنا لیے. اللہ کے بندے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ کا ہر ولی ہم سے بغاوت کرے گا, انکار کرے گا. کسی ولی نے, کسی مرشد نے, کسی رہبر نے صحیح معنوں میں دین و سنت, کتاب و سنت کا عمل رکھنے والا ہو ہی نہیں سکتا وہ کہے کہ میرے سامنے جھکو. دنیا کے سب سے بڑے ولی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا. جب یمن سے آئے نا صحابہ, واپس لوٹے تو دیکھا کہاں کہ وہاں کے بڑے سجدہ کرواتے ہیں, ہم آپ کو سجدہ نہ کریں. آپ نے جواب دیا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی جتنا اس پہ حق ہے. محبوب نے تو اسے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ شوہر کو کر. یہ جو شوہر نہیں ہے اس کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے تو کروا کون رہا ہے؟ قوم سبا کو رب نے کیوں اٹھایا؟ میری مخلوق کے سامنے جھکنے والوں لوٹ آؤ, موقع دیا ہے. لیکن جب موقع اویل نہیں کیا, چانس نہیں لیا, میرے رب نے زمین سے آج اٹھا دیا. مالک یہ سب کچھ سمجھا کر کے پھر کہتے ہیں کلن کذب الرسل, کوئی ایک بھی ان میں سے طاقت کے نشے میں ایسا نہیں تھا کہ تھوڑا باہر نکل کے وقت کے پیمبر سے وفا کر لے اور کہہ دے کہ آپ جو کہتے ہیں سچ ہے. آج بھی میں قوم کو نشے میں دیکھ رہا ہوں. میں دنیاوی سطح پہ نکلتا ہوں, دوست احباب سے بات چیت ہوتی ہے, نشے میں مست ہے. پروفیسر صاحب اپنی بات اپنے تک رکھیں بس, ٹھیک ہے, ہم جہاں پہ ہیں ٹھیک ہے. کسی کو کہہ کر کے دیکھ لیں, آپ اپنے طور پہ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں, کتاب و سنت میں اس کی حقیقت نہیں, اسے بات کر کے دیکھ لیں, وہ نظریں پھیر جائے گا. وہ گہرے سے گہرا دوست ہوگا, کل کو آپ سے بیٹھنے سے کنی کترانے لگے گا, فون نہیں سنے گا, میسج کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوگا. آپ تھوڑی سی نصیحت کر کے گھر میں بیوی کو دیکھ لیں, شوہر کو دیکھ لیں, بڑے یا چھوٹے کو دیکھ لیں, من حیث القوم
ہم نے اپنے نفس کی پوجا شروع کر رکھی ہے. اللہ کی مخلوق کو پوجتے 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 کوئی زر پوج رہا ہے, کوئی سیاست کو پوج رہا ہے, کوئی پارٹی کو پوج رہا ہے, کوئی فیملی اور خاندان کا بت بنا کے کھڑا ہے. یہ بت تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم توڑنے آئے تھے, مگر ہم نے پھر سے بنائے اور بڑے مضبوط کر کے کھڑے کر دیے, بڑے مضبوط کھڑے کر دیے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. فحق وعید علیہ السلام کا بیٹا بھی اور رب رگڑ دیتے ہیں. عام سا ایک نوجوان ہو, اللہ کی بندگی, رب کی حیا, محبوب سے وفا کرنے والا ہو, میرا رب اسے بھی قیامت کے دن سب میں بلا کے اپنے عرش کے سائے کا پروٹوکول دے گا. اپنی جوانیوں کو سنبھالے, غلط ہاتھوں پہ نہ چڑھے, کتاب و سنت کا دامن نہ چھوڑے. زندگی ادھار ہے, مستعار ہے, عارضی ہے, وقتی ہے. آپ جتنی مرضی پاور اور طاقت بنا لیں, اس پاور اور طاقت کو دین کا معاون بنا کے استعمال کریں, اس کے مخالف نہ کریں, وگرنہ آپ نے پہلی قوموں کا انجام دیکھ لیا ہے. لہٰذا اس وقت سے ہم سب ڈریں. کمی بیشیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں میں, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ گھر توڑ دیا جائے, پورا کمبینیشن ختم کر دیا جائے, برادری ختم کر دی جائے. مل بیٹھ کے افہام و تفہیم ہوتی ہے, آپس کے مسائل کو سمجھیں. ہم دشمن نہیں ہیں, ایک دوسرے کے بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, انما المؤمنون اخوہ. یہ درد پیدا کریں, لوگوں تک پہنچائیں. یہ صرف میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں, یا ممبر و محراب کی ذمہ داری نہیں, یہ صرف چند درد رکھنے والے. یہ درد ہر انسان میں رہنا چاہیے, پل پل رہنا چاہیے. اور یہی چیز اللہ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول, تمہیں ہٹا کے نئے بنانا ہم پہلے تھک گئے تھے, کب سے بنا رہے ہیں, کب سے ہٹا رہے ہیں. موقع دیتے ہیں, چانس دیتے ہیں, جو ہمارا رہتا ہے اس کو لانگ ٹرم دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسپین میں 800 سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے چانس دیا ہے. 800 سال. اس کی بنیاد کیسے ہوئی تھی ساری دنیا جانتی ہے. عبد الرحمن الداخل, بنی امیہ کا ایک شہزادہ, 2 شہزادے. جب سفاہ نے آ کے قتل و غارت کی انتہا کر دی اور تڑپتے لاشیں نیچے بچھا کے اوپر دسترخوان بچھا کے کھانے لگائے اور پانی کے کٹورے بڑے بڑے رکھے اور تھال رکھے, جب لاشیں تڑپتی تھیں تو خوش ہوتا تھا کہ دیکھو پانی کیسے رقص کر رہا ہے, کھانے کیسے ہل رہے ہیں, اور اس وائبریشن کے اندر اس کی ایک لذت اسے فیل ہو رہی تھی. 2 شہزادے بچتے ہیں, سمندر میں کودتے ہیں, بڑا یقین دلا کے واپس بلایا جاتا ہے. آجو کچھ نہیں کہیں گے, جو ہوا. ایک نے اعتماد کر لیا, کاٹ دیا گیا. دوسرا چلتا رہا, منہ سے کہنا ہے کہاں دمشق کر, کہاں جا کر کے اسپین کے علاقے میں سمندری لہروں سے لڑتا ہوا رب کی توحید کا علم جا کے, کہاں اسپین میں پہلی کھجور کی گٹھلی جو کہیں ساتھ تھی بوئی, کھجوروں کے باغات لگے. پھر جا کر کے اسپین کی اندلس کی تاریخ پڑھیے ذرا, کیا کچھ نہیں دیا تھا اللہ نے. مجھے تو اقبال کی وہ جہاں بیٹھ کے آپ تصویر دیکھتے ہیں نا, میوزیم میں بیٹھے ہیں جائے نماز پہ, اور پھر وہاں وہ درد اپنا آنسوں کی شکل میں بہا کے شاعری کو دیتے ہیں. اللہ اکبر حضرات, یہ وہ مسجد تھی جس میں ایک بھی اسپیکر کا دور بھی نہیں تھا, لیکن یہاں منبر پہ امام بولتا تھا, آواز کو اس قدر اصول فزکس کے تحت کمال ساؤنڈ سسٹم دیا گیا تھا. یہ آواز یوں ٹکراتی کہ ہر پلر کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو محسوس ہوتا کہ امام صاحب یہاں بول رہے ہیں. اور اسی سسٹم کو آج مسجد نبوی میں استعمال کیا گیا. آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی گونج, کوئی اس طرح کی چیز. اور آپ کو پتا ہے کہ مسجد نبوی کی جتنی نئی توسیع ہے اس کا سارا نقشہ غرناطہ سے اٹھایا گیا, کرتبہ اس سے لیا گیا. کیوں؟ یہ وہ مسجد تھی جس میں صرف ایک چراغ جلاتے تھے. مسجد کے جتنے پلر تھے اتنے سینکڑوں چراغ ہر پلر میں نظر آ رہے ہوتے تھے. یہاں بھی چراغ جل رہا ہے, وہاں بھی جل رہا ہے. اور اس ٹیکنالوجی کو مسجد نبوی کے جو واش رومز ہیں ان کی فرنٹ لائٹوں پہ استعمال کیا گیا. اگر آپ نے غور کیا ہوگا جو بڑا سا ایک لگا ہوا ہے چھتا, جیسے ہمارے اسٹیڈیم کی لائٹیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی 100-150 بلب نہیں جل رہا ہوتا, صرف ایک ہوتا ہے. لیکن اس کے زاویے, اس کے اینگلز, اور پھر میرر کا استعمال اور آئینے کا کٹاؤ اور وہ سسٹم,
یہ سب اس وقت استعمال ہوا تھا. پھر دنیا میں کوئی شخص کسی حصے میں کتاب لکھتا تھا، علم دوست، یہ تھا اسلام. پتہ ہے اس کتاب کی تقریب رونمائی کہاں؟ وہاں آ کے اندلس میں ہوتی تھی. یہی وہ جگہ تھی جب اللہ اکبر تین بڑے ملکوں کے یورپ کے حکمران دروازوں پہ لائن میں کھڑے ہو کے کئی دن سے کھڑے ہوتے تھے کہ اندر جانے کا ٹائم مل جائے، ہم نے ملاقات کرنی. یہ عروج اللہ نے ایسے نہیں دے دیا تھا، یہ عروج ایسے نہیں تھا. بادل گزرا اوپر سے، محل سے. بادشاہ وقت کا من کیا مسلمان ہے کہ جاتی جاتی برس جا، بڑا ماحول بنا ہے، لیکن بادل آگے گزر گئے. اللہ اکبر، یوں انگلی اٹھائی اور کہا ایتھا السحابہ، او بدلی جا برس جہاں برستی ہے، لیکن یاد رکھ جہاں بھی تو برسے گی وہاں سے پیدا ہونے والے غلے کا خراج میرے اس محل میں آنا ہے، آنا ہے. یہ دور تھا، ایسے نہیں بن گیا. انہوں نے اسلام کو، رب اور رسول کو عزت دی، میرے رب نے ان لوگوں کو عزت دی. پتا چلا ایک علاقے کے لوگ خراج نہیں دینا چاہ رہے، ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے مسلم، بدلے میں کوئی رشوت، کوئی تحفے دے کے بادشاہ کو رام کرنا چاہتے ہیں. ایجنسیوں نے خبر دے دی، کہا انہیں ویلکم کیا جائے. اور پورے محل کے اندر ان سے پہلے جتنی گلاب کی نرسری تھی ان کے اندر درہم نہیں دینار رکھوائے گئے. بادشاہ سلامت کے لیے جو بھی وہاں سے پھول توڑ کے لاتا، پھول پیش کرتا، بیچ میں سے درہم گرتے، دینار گرتے. ان کے لائے ہوئے گفٹ جو چند تشتریوں میں تھے، تھوڑا بہت سونا تھا، دیکھ کے حیران ہو گئے. کہنے لگے تمہاری تشتریوں کو کیا کروں، میرے ملک میں پیدا ہونے والا پھول بھی مجھے خراج دیتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ میں ان چند جو ہے سونے کی تمہاری ان اشرفیوں پہ اپنی قوم بیچ دوں گا؟ قوم بیچنے والا نہیں ہوں. ہم نے قوم کے تحفظ کی امانت کو سینے میں بٹھایا ہے، نبھا کے دکھایا ہے. لوگوں، ہم اگر یوں اکٹھے ہو جائیں تو آسان ہے، مشکل نہیں، مشکل نہیں. ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک ذرہ اگر چاہے تو طوفان بن جائے. ہے خون انسان کے قطرے کی اتنی عظمت جو چاہے تو کسی کی تاریخ کا عنوان بن جائے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا خون اتنا بہہ گیا ہے مگر رائے گا ہے. ہمارے پاس پھول ہماری عزت کو چھیننے کے لیے بن گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پھول عزت کی سیج ہوتے تھے، ہمارے لیے نشانی تھے. ہم اس سے سیج سجاتے تھے تھرو پراپر چینل نکاح کے لیے. آج وہی پھول، وہی گلاب، وہی روز میں اپنی بہن، اپنی بیٹی ہوا کا، آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے اس پھول کو پیش کر رہا ہے. رب نے پھر سزا دلوائی نہیں. وہی چیزیں جو ہماری عزت کی پہچان تھی، وہ چیزیں جو ہماری سچی اور مخلص محبت کی پہچان تھی، وہ چیزیں جو شوہر اپنی بیوی کو جائز طریقے سے نکاح میں لا کر کے دیتا تھا اور اس سے خوشی ہوتی تھی، حضرات آج وہ وہاں سے اٹھ کر کے کہاں آ گئی؟ یہ ساری چیزیں، یہ ساری سزائیں آپ اور مجھ کو مل رہی ہیں. اب اللہ کہتے ہیں یاد رکھیے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، تم سمجھتے ہو کہ ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں آئے گا، ہم نئے لائیں گے. پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے بنایا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس اسے کیا وسوسے ڈالتا رہتا ہے، کیا سکھاتا رہتا ہے. یوں کر لے تو یوں، ایسے نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا. موقع ہے چاند سویل کر لے، اس سے مل جا، اس سے مل جا، اس سے لے لے. بھائیو، غداروں کے لیے نہ یہاں جگہ ہے نہ قبر میں جگہ ہے. وقتی مفاد ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، بچنے والے نہیں ہوتے. لہذا سبق سیکھیے. آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے گھر سے وفا کرنا سیکھیں. یہ اڑتی ہوئی باہر فضاؤں میں ہزاروں تتلیاں ہوں، ان کو دیکھ کے میں اپنے گھر کے اندر اس جانور کو بھول جاؤں جو میں نے پال رکھا ہے، مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. چہروں کا پتہ نہیں چلتا، پتہ تب چلتا ہے جب عین ہم غفلت میں ہوتے ہیں، تب لے لیا جاتا ہے. اور اللہ کا یہ اصول ہے،
جب قوم خوشی میں رب کو یاد نہ رکھے ان کی خوشیاں اللہ ماتم میں بدل دیتے ہیں۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ ہم تیش میں ہوتے ہیں تو کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو سزا کا حق ہمیں رب نے نہیں دیا ہم وہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ دوسرے کو مارے، جتنا مرضی طاقتور ہو۔ میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس بارود ہے، میں اپنے بھائی کو مار دوں، اپنی بھابھی کو مار دوں، میں اپنی بیوی کو مار دوں، میں اپنے والدین کی گردن اڑا دوں، میں اپنے ہمسائے کو ختم کر دوں، نہیں، مجھے رائٹ دیا ہی نہیں ہے شریعت نے۔ جب میں یہ استعمال کر رہا ہوں تو اللہ پھر ہم کو ہم ہی سے کیسے مروا رہا ہے؟ پھر بعد میں ہم چہرے ڈھونڈتے ہیں، جی یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر وہ چہرے بھی نہیں ملتے، اور پھر ہم ڈی این اے ٹیسٹ پہ جاتے ہیں، پھر کالے کیس بن جاتے ہیں اور اندھے قتل ہو جاتے ہیں۔ لاہور والا واقعہ نہیں بھولے آپ؟ یاد ہوگا، یہ بچے بھی نوجوان سیر پہ گئے ہوئے ہیں، اور جب خودکش دھماکہ ہوا ہے ان سروں سے جن کے اوپر شک تھا ان کو سر کو، کیونکہ ان کے سر مسلمانوں جیسے تھے۔ دشمن مسلمان کے روپ میں آیا ہے، اس چہرے کے روپ میں آیا ہے، پتہ ہے ہمیں کون ہے، جانتے ہوئے بھی ہم نے غفلت برتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جب سے ہم نے تھوڑا سا ایکشن لیا الحمدللہ حالات صحیح ہوئے۔ ڈھیل مت کریں، ڈھیل مت دیں، اور اپنوں پہ صرف شک نہیں یقین پیدا کریں، کسی کو یہ پتہ نہ ہو، بیچ میں جگہ نہ دیں ایسے لوگوں کو۔ نتیجہ یہ نکلا، اسی سر کو اٹھا کے طوفان تحقیق کے ساتھ جو پریشانیاں آئیں پورا خاندان، بعد میں پتہ چلا یہ تو غریب خود وہاں پہ اس تکلیف کا شکار ہیں۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے اوپر ہی کیس اور آپ کی فیملی پہ ہی پڑ جائے تو پھر میرے بھائیوں تکلیف تو ہوتی ہے، لہٰذا آئیں اللہ سے من حیث القوم پہلے توبہ کریں۔ حق بنتا ہے ہمارا، فرض ہے ہمارا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کریں۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے معافی مانگی تھی، رب نے بھیجا ہوا طوفان اور عذاب واپس بلا لیا تھا۔ ہم سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ آزمائشیں لے رہا ہے، لیکن ہمارا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں، حادثہ دیکھ کر، بہت بڑا حادثہ دیکھ کے 2 منٹ کے لیے کہتے ہیں یار چینل بدل دے، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ بس یہی تھی قدر انسان کی۔ دیکھ کے حادثہ کہتے ہیں بیٹا چل یہاں سے، یہاں نہیں رکنا ہے، وہ کرنا۔ وہ درد، وہ تڑپ، وہ خوف خدا بھی نہ رہا، بندوں کا ڈر بھی نہ رہا، محبتیں بھی نہ رہی، خون پانی بھی پانی کی طرف جا کے ایک دوسرے میں مل جاتا ہے۔ ہمارے خون کہتے ہیں پانی ہو گئے، وہ پانی بھی ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بغاوت کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اس ملک کی دھرتی چپا چپا، اس کی حفاظت کی دعائیں، اس کی حفاظت کا سوچنا، یہ مت سوچیے دشمن کی باتوں میں آ کے، یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اپنا گھر ہے، انشاءاللہ ضرورت پڑی سین اس کی صفائی کے لیے ہم سوچ لیں گے، لیکن دشمن صفائی کے نام پہ آ کر کے ہمارے گھر میں تباہی مچائے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی آنکھیں کھول کے رہیں، جاگ کے رہیں، کتاب و سنت سے جڑے رہیں، اور کم از کم ایسے رہیں، اللہ نہ کرے پتہ نہیں موت کس وقت آتی ہے، تیار رہیں۔ تو خاتمہ تو ایمان پہ ہونا چاہیے، اتنی تو تیاری کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سمجھنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی، اللہ رب العزت کی عزت کا لحاظ رکھنے کی، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے پاسدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔